تو زندگی کا راستہ اگر گم ہو جائے، زندگی کا راستہ گم ہو جائے، جس راستے پہ چل کر زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، اگر وہ گم ہو جائے تو ہلاکت، تباہی، بربادی۔ آپ جا رہے ہو نا گاڑی میں، اور ایک موڑ آپ غلط مڑ جائیں تو آپ سٹ پٹا جاتے ہیں کہ غلط ایگزٹ لے لیا جا، اب وہ دوبارہ چکر کاٹ کے آنا پڑے گا۔ ایک موڑ آپ غلط مڑ جاؤ تو آپ کا دماغ ہل جاتا ہے۔ اگر پوری زندگی کے سفر کا موڑ غلط مڑ گئے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہا، ہم نے مانگا اہدنا، ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے آگے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک تمہارے لیے پہاڑ کی چوٹی آ رہی ہے۔ یہ قرآن جیسے پہاڑ کی چوٹیاں بحری جہازوں کے لیے راستے کا نشان بنتی ہیں، یہ میرا قرآن ہے، یہ تمہاری زندگی کے صحیح راستے کا رہبر بنے گا اور نشاندہی کرنے والا بنے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تو تم کیا کرو؟ علیکم بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اسے سینے سے لگا لو، اس میں کھوج نکالو میری کامیابی کہاں ہے، کس طرح ہے۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جس کے بارے میں یہ سفارش کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کے بارے میں یہ جھگڑا کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو قرآن ہے ہدا، یہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے ہمیں صراط مستقیم ملے گا، جو ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا ہمیں راستہ بتا۔ تو وہ کوئی سائنسدان تو نہیں بتا سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ان پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلے آسمانی کتابیں اترتی تھیں تو آسمان کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے، کھلے رہتے تھے، شیطان اوپر جاتے تھے، آسمان کے فرشتوں کی باتیں سن کر جھوٹی سچی ملا کر کاہنوں کو بتاتے تھے۔ لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ولا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ شیطانوں نے آ کے بڑے شیطان سے کہا کہ مارے گئے، پہلے تو آسمانوں پہ جاتے تھے تو دروازے کھلے ہوتے تھے، ہم کوئی نہ کوئی شدھ بدھ سن لیتے تھے، اب تو وہاں پہرا لگ گیا ہے اور جو قریب جاتا ہے اس کو آگ کا انگارہ پڑتا ہے، وہ خاکستر ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ چکر لگاؤ، کوئی دنیا میں تبدیلی آئی ہے۔ تو پھر نصیبین عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا مکہ سے، تو آپ ایک وادی میں کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، تو جنات نے قرآن سنا تو ان کا اوہو، یہ ہے وہ لگتا ہے بڑا واقعہ جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ پہلی کتابوں کو لکھوایا گیا، اللہ نے لکھوایا فرشتوں کے ذریعے سے، تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل بائبل لکھوائی گئی اور اتار دی گئی۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس لیے یہ تبدیل ہو گیا، اس میں خود اس مذہب والوں نے تبدیلیاں کر دیں، اور زبور تو ویسے ہی مٹ گئی، اس کا کوئی نشانی کوئی نہیں، اور باقی ساری کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، اصل زبان میں جو کتاب تھی وہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے